یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ یاد حرمین لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہماری سیریل کا، ہمارے اس متسلسل کا آخری سلسلہ ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سلسلہ شاید آپ کو مدتوں یاد رہے گا، کیونکہ آج کے سلسلے میں عاشقان رسول کے واقعات تو سنانے ہیں، مگر دو ایسے واقعات ہیں جو شاید آپ سب کے شوق حرمین، یاد حرمین، ذوق حرمین میں اضافے کا باعث بن جائیں، کیونکہ آج ہم نے حضرت بلال حبشی کا ایک تاریخی واقعہ سننا ہے۔ اذان بلال، ایک ایسی اذان جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب گونجی تھی تو خوشی کے بجائے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ بے قرار ہو گئے۔ اس اذان میں ایسا کیا تھا اور ایسا کیوں ہوا، انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے۔ اور پھر ایک اور عاشق رسول کا واقعہ جو ویسے تو ہمارے وطن پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس کی حاضری کس نرالے انداز میں ہوئی، اس واقعے کا خوبصورت عنوان ہے 3 روپے مدینہ 3 روپے ملتان۔ ایسا کیا ہوا تھا اور کوئی عاشق رسول کیسے 3 روپے میں مدینے پہنچا اور کیسے 3 روپے میں واپس ملتان آیا، دونوں واقعات مجھے آج آپ کو سنانے ہیں۔ سلسلے میں آخر تک شامل رہیے گا، مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ چپا چپا برکت والا ہے، بلکہ غبار مدینہ کی کیا بات ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو زخموں سے چور چور تھا، معلوم ہوا تو وہ ترکی کا باشندہ تھا اور 15 سال سے بیمار تھا، ترکی میں علاج میں ناکام رہا۔ کسی نے اسے مدینہ منورہ میں جا کر خاک شفا کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ مریض جو تھا، جو ترکی سے آیا تھا، اس نے اس ہدایت پر عمل کیا، اس مشورے پر عمل کیا، اور جو مرض 15 سال میں ٹھیک نہ ہوا، الحمدللہ وہ 1 سال میں 2 حصے ختم ہو گیا، یعنی 2/3 مرض ختم ہو گیا۔ وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے گن گایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں نا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ویسے ہی نہیں ہے کہ مدینے کی خاک میں شفا ہے، کسی نے کہہ دی یا کسی نے بات بنا لی، نہیں جناب، خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاک مدینہ میں کیسی شفا ہے یہ نبی پاک نے بیان کیا ہے۔ سنیے حدیث پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غبار المدینۃ شفاء من الجذام۔ آقا فرماتے ہیں کہ خاک مدینہ میں جذام سے شفا ہے، یہ جذام جو مرض ہے اس سے شفا ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی مبارک خاک کوڑ اور سفید داغ کی بیماریوں، بلکہ ہر بیماری سے
اس میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غبار المدینتی یبرئ الجذام، آقا فرماتے ہیں خاک مدینہ جذام کو اچھا کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء، آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، جس شہر کے غبار میں شفا ہو، اس کی ہواؤں کا، اس کے پھلوں کا، اس کی خوراک کا، ان کی فضاؤں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کمال کا شہر ہے شہر مدینہ۔ پھر کیوں نہ امیر اہل سنت فرمائیں اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ مدینہ ملا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے اپنے بخار کا علاج کریں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک خاص مقام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو پورے مدینے کے غبار میں شفا ہے، مگر مقام سعیب، یہ جو خاک مبارک ہے نا، اس کو خاص خاک شفا کا مقام کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا، میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی، پانی میں اس کی تھوڑی سی مقدار گھول کر اسے پلائی، 1 سال کا بخار تھا، اسی دن شفا یاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ امیر علیہ سنت نے اپنے کلام میں لکھا نا، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر، ہر مرض کی دوا ہے۔ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر، ہر مرض کی دوا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ بات ساری عشق کی ہے ناظرین، یقین کریں یہ ساری باتیں جو ہے نا نبی پاک سے محبت کی ہیں۔ اس خاک سے کیوں پیار ہے؟ یہ خاک کو قرب مصطفیٰ ملا ہے، اس خاک پر نبی پاک نے اپنے قدم رکھے ہیں، یہ پیارے آقا کے قدموں سے لگی ہوئی خاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت بات اور عشق والی بات لکھتے ہیں نا، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں۔ آقا آپ کے قدموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے نا، اب ذرا یہ بات عشق والی دیکھیے، انداز بیاں دیکھیے۔ نارملی مٹی کو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں نا صاف کرنے کے لیے، اب کفش پا ہو تو اس کو صاف تو نہیں کیا جائے گا، وہ تو ویسے ہی صاف ہے بلکہ نورانی ہے۔ آقا کے قدموں سے اگر وہ خاک لگ جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اب مفتی اعظم ہند بھی اعلیٰ حضرت ہی کے خاندان سے ہے نا، کیا پیاری بات لکھتے ہیں حضور، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، صاف نہیں کرنی ہے، سوارنی ہے۔ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں۔ بہارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، حضور اب جھاڑو سے نہیں، اپنی پلکوں سے اس کو بہارا کروں۔ اللہ اکبر۔ کیا انداز ہے بزرگوں کا، اس خاک سے محبت کا عالم اگر ہمیں عاشقان رسول سے سیکھنے کو ملتا ہے تو کبھی کبھی واقعی خیال آتا ہے کہ کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں،
ہر جا تیری گلی میں، اللہ اکبر۔ اللہ پاک مدینے کے ذرے ذرے کا ادب نصیب فرمائے، خاک مدینہ کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور واقعی عاشق رسول کا میں امیر اہل سنت کا ایک انداز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ پچھلے سال جب مدینہ پاک کی 2018 میں حاضری ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ جب پہلی حاضری کو روضہ رسول پر جا رہے تھے تو آپ نے ایک سلائی اپنی جیب سے نکالی اور مدینے کی خاک میں اس سلائی کو ڈالا اور اپنی آنکھوں پہ اس کو سرمے کے طور پر لگایا۔ اب یہ عشق کی باتیں ہیں، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جناب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا، صحابہ کرام نے تو نہیں کیا۔ میں نے کل حضرت امام مالک کے واقعات آپ کو پچھلے سلسلے میں سنائے تھے۔ وہ مدینے میں ننگے پیر رہتے تھے، وہ مدینے میں رفع حاجت نہیں کرتے تھے، وہ مدینے میں گھوڑوں پر سواری نہیں کرتے تھے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کس صحابی نے کیا ہے؟ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں۔ پچھلے سلسلے میں نے یہ شعر بار بار سنا کر بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ عشق کی بات ہے، کوئی اپنے انداز میں اپنے یار کو مناتا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، عارف بھائی ہمیں طرز میں بھی سنائیں گے کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، آقا کے قدموں کا غبار اگر آنکھوں میں لگ جائے تو اس کی نورانیت کا عالم یہ ہو سکتا ہے کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ شاید ابھی بھی بہت ساروں کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو کہ مدینے کی مٹی آنکھوں میں لگانی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ذرا سنتے ہیں، وہ مسئلے کو اور حل کر دیتے ہیں کہ آپ کی ہماری اوقات کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، یعنی فرشتوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں میں ہم یہ جو ہے وہ مدینے کی خاک اور آقا کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کو لگائیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال عشق بھری باتیں ہیں، اور جب میں کہہ رہا تھا نا کہ ہر عاشق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے ذرا اور بات کو سمجھیے گا کہ کسی نے محمود غزنوی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں یعنی مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ وہ فقیرانہ لباس میں کندھے پر مشکیزہ اٹھائے زائرین حرم کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو اس دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ غزنی کے شہنشاہ محمود غزنوی نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں میں ہوں۔ تو کہا آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو جواب دیا میں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں ہوں، اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر و گدھا ہیں۔ پوچھنے والے کو یہ دیوانگی بھرا جواب بڑا اچھا لگا کہ واہ، اپنے علاقے کا بادشاہ اور آقا کے در پر فقیر بن کے آیا، کیا انداز ہے۔ اچھا، اسی شخص نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ مصر کا بادشاہ آیا اور بڑے شہنشاہی انداز میں بڑا زبردست لباس، اس کا کر و فر جو سٹائل ہوتا ہے بادشاہوں کا، روب داب کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی اور یہ شاہی دبدبہ، ایسا انداز آقا کی بارگاہ میں۔ تو شاہ مصر کہتا ہے کہ اے سوال کرنے والے، یہ بتاؤ یہ بادشاہی کس ہستی نے عطا کی ہے؟ مجھے یہ بادشاہی دی کس نے ہے؟ یقیناً مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دی ہے، لہٰذا شاہی تاج و لباس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اپنی مبارک آنکھ سے دیکھ لے۔ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے آیا کہ حضور یہ جو کچھ ہے سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات وہی ہے کہ عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی انداز ہوتا ہے، کسی کا کچھ انداز ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، جب تک بات شریعت سے نہ ٹکراتی ہو نا تو ہمیں کسی بات پر، عشق والی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نہیں کرتا ایسا عشق والا انداز تو اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہر عاشق رسول کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو عاشقوں والے انداز میں حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے وہ تاریخی واقعہ سننے کا کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے اختیار
بے ساختہ ایک سرتاپا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے اور غلامی سے آزاد پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو ہجر رسول نبی پاک کی یاد ایسی تڑپاتی تھی کہ اس درد اور اس تکلیف کی تاب نہ لا کر آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریا میں آپ تشریف لے گئے، وہاں سکونت اختیار فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرا، خواب میں مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اکبر، آقا کی یاد ہی تو تڑپا رہی تھی جو حضرت بلال حبشی وہاں نہ ٹھہر سکے، اب نبی پاک خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ عاشق بے مثال جب بیدار ہوئے تو بس نبی پاک کی وہ پیاری باتیں، وہ الفاظ کانوں میں رس گھول رہے تھے، فوراً مدینہ پاک کی طرف سفر شروع کر دیا، رخت سفر ماندہ اور دیوانہ سوئے مدینہ چلا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے، وہ نورانی فضائیں حضرت بلال حبشی داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہونے لگی، پھر نبی پاک کی یادیں ستانے لگی۔ جیسے ہی پیارے آقا کے روضہ انور پر پہنچے تو اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھ گیا، چہرہ جو ہے مزار مبارک کی دیوار سے مس کرنے لگے، اس خاک پر مس کرنے لگے۔ اب حضرت بلال جب جیسے ہی مدینے پہنچے، لوگوں کو اطلاع مل گئی، خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول مدینے آ گئے ہیں۔ گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول سیدنا حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا بلال نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لپٹا لیا، پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے کیا فرمائش کی، اے بلال مدینے آئے ہیں، ہمیں ایک بار پھر ہمارے نانا جان کے زمانے میں جو آپ ہمیں اذان سناتے تھے، اے بلال ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، اب حضرت بلال کیسے انکار کرتے، انکار کی گنجائش نہ تھی، شہزادوں کا حکم تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے۔ جب حضرت بلال حبشی نے اپنی اذان کو شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ غنی، جیسے ہی مدینہ منورہ کی گلیوں میں اذان بلالی کی گونج ہوئی، گلیوں میں جب یہ آواز گئی تو لوگوں میں خلبلی مچ گئی، بے تاب ہو گئے لوگ، سب کو دربار رسالت اور دور رسالت یاد آ گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے اور بچے اپنے ماں باپ سے پوچھنے لگے کہ ابی جان حضرت بلال حبشی آ گئے ہیں، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، مدینہ منورہ کی فضائیں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ حضرت بلال حبشی اب پکارتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ آوازیں جیسے جیسے مدینے کی گلیوں میں گونج رہی تھیں، با پردہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر کوئی مسجد نبوی شریف کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ایک کیف کا سما تھا، ایک آہو فغاں تھا، نبی پاک کی یاد دلوں کو تڑپا رہی تھی۔ اور جب سیدنا بلال حبشی اس اذان کے جملے پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
علماء نے لکھا کہ حضرت بلال حبشی کا ایک انداز تھا کہ جب یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کرتے. بے تابانہ بے قرار ہو کر حضرت بلال حبشی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اس طرف اشارہ کیا. مگر ہائے افسوس وہ مقام تو خالی تھا، نبی پاک وہاں جلوہ گر نہ تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس سے زیادہ کبھی مدینے میں گریہ وزاری نہ ہوئی جیسی اس دن اس اذان کے موقع پہ ہوئی. ہر آنکھ اشک بار تھی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں. بہرحال حضرت بلال حبشی اذان کو پورا نہ کر سکے، بے قرار ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے. اور پھر روتے ہوئے ایک بار پھر جب ہوش آیا تو ملک شام واپس چلے گئے. یہ عشق بھرا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت بلال ہوں یا دیگر صحابہ ہوں یا اہل مدینہ ہوں، نبی پاک سے سب کیسی محبت کرتے تھے. اور آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے ترس رہے ہیں کیونکہ اپنے وطن میں چین نہیں آتا. حضرت بلال حبشی کا کیسا سوز تھا، کیسی بے قراری تھی کہ انہیں مدینے میں چین نہیں آتا تھا. ہر گلی میں ہر جگہ نبی پاک کی یاد ستاتی تھی کیونکہ انہوں نے شب و روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے تھے. اللہ پاک حضرت بلال حبشی کے عشق اور آپ کی دیوانگی کا ذرہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. یہی تمنا امیر اہل سنت اپنے اشعار میں کرتے ہیں نا، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. جاہو جلال دو نہیں لو منال دو، جاہو جلال دو نہیں لو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. رہ رہ کے میرے لب پہ آتے سوال دو، رہ رہ کے میرے لب پہ آتے سوال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. سبحان اللہ. اے کاش حضرت بلال حبشی کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. اب ایک اور واقعہ آپ کو سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر اہل سنت کو کافی عرصہ قبل کسی نے سنایا تھا اور آپ نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں اس واقعے کو نقل کیا.
آپ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینۃ المصطفیٰ پہنچ گیا۔ اس میں ایک مدینہ شریف کا دیوانہ بھی شامل تھا۔ حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر جب یہ قافلہ واپس مدینہ منورہ پہنچا تو ایک حاجی جو اسی قافلے میں شامل تھا، اس نے اس دیوانے کو چھیڑنے کی نیت سے، مذاق جو آج لوگ کہتے ہیں نا، مذاق کی نیت سے کہا کہ کیا تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند عطا ہوئی، کوئی سرٹیفکیٹ تمہیں ملا؟ وہ بولا نہیں، مجھے تو کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند نہیں ملی۔ تو حاجی نے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک چٹھی اس دیوانے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے روضہ انور سے یہ چٹھی ملی ہے، یہ سند ملی ہے۔ چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اس شخص نے یہ مذاق کیا تھا، واقعی یہ بڑا جرت مندانہ اور عجیب و غریب بات تھی، نہ کرنے والی بات تھی۔ اپنے ہاتھ سے چٹھی لکھ کر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نبی پاک کے روضے سے ملی ہے؟ مگر یہاں تو مذاق تھا، مگر دوسری طرف عاشق رسول کے دل کے تار اس نے چھیڑ دیے۔ وہ واقعی دیوانہ مدینہ تھا، واقعی عاشق رسول تھا۔ وہ پرچی پڑھ کر وہ دیوانہ ملتان میں ہی رونے لگ گیا اور بار بار یہ کہنے لگا کہ حضور مجھے آپ نے سند عطا نہیں فرمائی، اب جب تک میں نبی پاک سے سند نہیں لوں گا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ گرتا پڑتا روڑتا ہوا وہ روڈ پر پہنچا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے، بس طلب یہ تھی کہ پھر مدینے جاؤں اور میں بھی سند لے کر آؤں۔ جیسے ہی روڈ پر پہنچا تو ایک بس آئی اور کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے 3 روپیہ مدینہ، 3 روپیہ مدینہ۔ جب شخص ایک عالم میں ہو، ایک کیفیت میں ہو، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بس میں بٹھا کر مجھے مدینے لے جائے گا، لیکن انتظام ہونا ہوتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے۔ دیوانہ لپک کر بس میں سوار ہو گیا، 3 روپے ادا کیے اور بس چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد کنڈکٹر نے صدا لگائی مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا۔ دیوانہ بس سے اتر گیا۔ سبحان اللہ، وہ سچ مچ مدینے ہی میں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سبز سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ اس نے بے تابی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، آقا کے روضے پر حاضر ہوا۔ اس کے سینے میں تھما ہوا اشکوں کا طوفان آنکھوں کے راستے امڑنے لگا۔ عرض سلام کے بعد اس نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ نے اس حاجی کو تو سند عطا فرمائی، اسے تو اپنے یہاں سے آپ نے کہا جائے کہ ایک سرٹیفکیٹ دیا مغفرت کا، حضور مجھے بھی عطا کیجئے، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ اللہ اکبر، وہ آنسو بہاتا رہا، عرض کرتا رہا۔ اوپر سے ایک پرچہ اس کے سینے پر گرا۔ جب اس پرچے کو اس نے دیکھا تو اس پہ یہی لکھا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ دیوانہ خوشی خوشی باہر نکلا۔ اب واپس وطن جانا تھا اور اب پھر انتظام، یہ روحانی انتظام کہا جا سکتا ہے، خوابوں میں بھی تو لوگ مدینے جاتے ہی ہیں نا۔ تو بہرحال اب ایک بس آئی اس کے سامنے اور کنڈکٹر صدا لگا رہا ہے 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان۔ وہ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے ملتان پہنچا دیا گیا۔ دیوانہ اترا اور واپس اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچا۔ اس سارے کام میں کچھ ہی گھنٹے لگے تھے۔ اب جب وہ واپس اسی حاجی کو تلاش کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی مدینے جا کر آقا سے سند لے کر آیا ہوں، میں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سند حاصل کر لی ہے۔ اب جس نے مذاق کیا تھا وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس دیوانے نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں یوں مدینے گیا، اپنی عرضی پیش کی اور آقا سے یہ چٹھی لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس مذاق کرنے والے نے یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے اپنے جرم سے توبہ کی، دیوانے سے بھی معافی مانگی کہ میں نے تو مذاق کیا تھا اور تم واقعی مدینے ہو آئے، تم واقعی وہ چٹھی بھی لے آئے۔ اللہ اکبر، اس کی رکت، اس کے سوز، اس کی تڑپ نے کام کر دکھایا۔ اور وہ مذاق کرنے والا، طنز کرنے والا، عاشقوں کو آزمانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں تو صحیح اس کا عشق کیسا ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے والا وہیں رہ گیا اور دیوانہ نمبر لے گیا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ وہ عشق والے ہی نمبر لے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہے، کہ دوبارہ ویزا کیسے ملے گا، دوبارہ مدینے کیسے جاؤں گا۔ کچھ روحانی راستے بھی ہیں، یہ میں نے پہلے بھی سلسلوں میں کہا تھا، مدینہ ویسے بھی رازوں کی سرزمین ہے۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ وہ چٹھی لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جس نے مذاق کیا تھا نا ناظرین، اس نے نیت کی کہ جب تک اب مجھے نبی پاک کے روضے سے سند نہیں ملے گی تب تک میں ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا۔ مجھے آقا سے امید ہے کہ مجھ گناہگار کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ دیوانہ تو اپنے آپ میں نہیں تھا، کیفیت کے عالم میں تھا۔ چند دنوں بعد اس دیوانے کا انتقال ہو گیا اور وہ حاجی
ہر سال تک برابر حاضری حرمین شریفین کا شرف پا رہا ہے اور آقا کی بارگاہ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہے. ایک روایت کے مطابق 35 سال اسے ہو چکے ہیں بار بار حج کرتے ہوئے, اور آقا سے وہ عرض کرنے جاتا ہے کہ حضور وہاں اس وقت تو مذاق کیا تھا, اب معاف بھی کر دیجئے اور سچ میں سند عطا فرما دیجئے. ناظرین, یہ واقعہ شاید بہت سو کچھ سمجھ نہ آئے, ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں سن کر بھی ابھی بھی تو اعتراض کرنے والے ہوں گے نا کہ یہ کیسی بات ہو گئی, دیکھو چینل پر بیٹھ کر کیسی باتیں کر رہے ہیں. اصل میں بات وہی ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھتے ہیں کہ ٹکٹ کے بغیر, ویزے کے بغیر, فلائٹ کے بغیر کیسے کوئی مدینے پہنچ سکتا ہے. جنہوں نے بلانا ہے وہ جیسے چاہیں بلا لیں. پلک جھپکتے بے جب تخت بلقیس آ سکتا ہے تو کسی کو مدینے بلانا ہو تو نبی پاک کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کاش ہم بس کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تو بہرحال یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ دربار رسول سے آج بھی عنایت ہوتی ہے, آج بھی کرم ہوتا ہے, آج بھی مہربانی ہوتی ہے. بس وہ تڑپ ریکوائرڈ ہے, وہ محبت چاہیے, وہ لگن چاہیے. اگر وہ تڑپ, وہ محبت, وہ لگن آج بھی مل جائے تو کوئی بعید نہیں کہ آج بھی روضہ رسول سے سلام کا جواب آ جائے, آج بھی نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے, آج بھی پیارے آقا کی شفاعت کی نوید ہمیں سنا دی جائے. یہ کرم نوازیاں جاری ہیں. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے اندھے کو کیا نظر آئے گا. وہ پہلے عشق والی آنکھ تو ہونا, بس اللہ وہ آنکھ بھی عطا کر دے اور وہ جلوہ بھی عطا کر دے. سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو کو آج ختم بھی کرتے ہیں, آج کے سلسلے کو بھی ختم کرتے ہیں, اور اس پورے تسلسل کو, اس سیریز کو بھی آج آخری سلسلہ ہے. باتیں تو اتنی ہیں کہ مدینے کی باتوں سے جی کب بھرتا ہے, دل کب چاہتا ہے کہ سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مدنی چینل کا کون سا دن ہوتا ہے جس دن ذکر مدینہ نہیں ہوتا. مدنی چینل وہ کمال کا چینل ہے جو ہمیں عشق مدینہ, ذکر مدینہ, یاد مدینہ گھول کر پلاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی پیاری التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تو آنکھ بھی نہیں ہے, اور آنکھ ہے تو اس میں نور بھی نہیں ہے, ہم کیسے آپ کا جلوہ دیکھیں گے. حضور آپ ہی آنکھ عطا کیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں دو. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, ہاں اس میں ضیا دیجئے, ہاں اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. حضور آپ کریم ہیں, ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. آقا دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آپ کے سوا کون ہے حضور ہمارا, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو, اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو, ہاں اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود.
مدینے جا رہے ہیں، یہ زندگی میں جب بھی مدینے جانے کا موقع ملے نا تو اب یہ تڑپ لے کر، یہ سوچ لے کر، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا رٹ لگانی ہے کہ حضور نارے دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، آقا سے پروانہ لے کر آنا ہے، مغفرت لے کر آنا ہے، شفاعت کی خیرات لے کر آنا ہے۔ اور اگر یہ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا اگر وہ چاہیں تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے، دل میں ٹھان کر جائیں گے نا اور سچی تڑپ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ اس در سے خالی نہیں لوٹائے جائیں گے انشاءاللہ۔ نارے دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ، نارے دوزخ سے رہائی کا ملے بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، طلبگار حضور آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ہم کو جنت میں جوار اپنا عطا ہو آقا، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اور قبر میں یوں ہی نقیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند، دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند، دیکھ لو کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ پچھلے کئی سلسلوں سے ہم عاشقان رسول کے حاضری مدینہ کے واقعات سن رہے ہیں، اور یقین کریں جیسے جیسے ان واقعات کو سن رہے ہیں نا تو اپنے آپ پر شرم آتی ہے، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ۔ کبھی کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، ہم قابل ہی نہیں ہیں، ہم کیسے جا رہے ہیں، لیکن بس پھر دل کو یہ بھی ڈھارس ملتی ہے کہ آقا کے در پر نہیں جائیں گے تو غلام اور کدھر جائے گا، جہاں وہ اپنے عاشقان رسول اپنے مقبول بندوں پر کرم فرمائیں گے وہاں ہم گناہ گاروں کو بھی نبھائیں گے۔ فقیر بن کر، عاجز بن کر، غلام بن کر جائیے گا، اللہ کرے بار بار جانا نصیب ہو۔ آقا سے عرض کیجیے گا حضور نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، حضور نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، آقا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔
کیفیت عاجزی والی ہوئی، انکساری والی ہوئی، بھکاری والی ہوئی، خالی نہیں لوٹاتے، وہ ضرور کرم کریں گے، ضرور مہربانی کریں گے، ضرور جھولی بھریں گے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ آقا ضرور جھولی بھر کر بھیجیں گے۔ اے کاش مقبول حاضری نصیب ہو اور جھولی بھر کر مدینے کی خیرات لینا بھی نصیب ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا ادب نصیب فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، یہ چند سلسلے ہم نے کیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ حج کے دن ہیں، ان دنوں میں حاجی مکہ مدینے پہنچے ہیں اور دنیا بھر کے عاشقان رسول حرمین طیبین کی تمناؤں میں جی رہے ہوں گے۔ ان کے شوق کو مزید بڑھایا جائے، انہیں مزید بتایا جائے کہ یہ کتنے مقدس شہر ہیں۔ دنیا بھر گھومنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، اللہ کرے مکہ مدینے کا شوق سب سے اوپر آ جائے، ہماری زندگی میں حرمین طیبین جانے کی تمنا سب سے بڑی تمنا بن جائے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ ایک شعر پڑھ کے اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دی زیارت ہووے گی، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچ جاندا چور نہیں، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں،
آقا تیری مرضی ہے، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ